السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ دوسرے ایگزام کے بعد یہ سب سے پہلا ویڈیو ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک ہفتہ ہم نے ریسٹ کر لیا۔ ایک ہفتہ پہلے سمجھ لیجیے کہ کلاس چالو ہوئی تھی میرے خیال سے، اور کچھ اسباب کی بنا پہ جو ہے لیٹ ہو گیا۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جو فرسٹ ہمارا جو سبق ہے وہ المسح علی الخفین۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو المسح علی الخفین، مسح کا معنی تو آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ مسح کا معنی ہوتا ہے پوچھنا۔ علی الخفین، خفین، خف کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا جوتا۔ پرانے زمانے میں جو ہے نا پہنا کرتے تھے، چمڑے کا جوتا ہوتا تھا۔ آج بھی لوگ پہنتے ہیں ریگستان وغیرہ میں جانے کے لیے، یا پھر اور عرب کنٹریز میں جو ہے نا آج بھی پہنا جاتا ہے۔ وہ ایک سمجھ لے ایک طرح کا جوتا ہوتا ہے، مگر ہے نا وہ چمڑے کا بنا ہوا رہتا ہے، اور پیر میں نا قدم میں ایک دم کیا بولتے ہیں چپک کے رہتا ہے۔ وہ جوتا سمجھ لو، ایک طرح کا جوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، پرانے زمانے کا۔ تو اس زمانے میں جو ہے نا وہ بہت پہنا کرتے تھے۔ تو اس پہ مسح کرنے کے مسائل ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جیسے بھی جوتا ہم لوگ پہن لیے، پھر سفر وفر پر نکلے، ہاں، پھر وضو بنا کے اپنے کو نماز پڑھنا رہتا ہے نا۔ تو اسلام سمجھ لو کہ ایک طرح سے بہت ہی مسائل وغیرہ جو ہوتے ہیں آسان کر کے مسلمانوں کے لیے آسان کر دیتا ہے، مشکل نہیں۔ شریعت ہماری جو ہے وہ چیزوں کو بہت آسان کر دیتی ہے۔ تو سمجھ لو کہ اسی کا ایک حصہ ہے یہ۔ آسانی کے لیے جو ہے نا یہ جو ہے شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ اگر ہم جوتا پہنے رہیں، وہ جوتا جو ہے نا اس کی جو شرائط ہوں گے وہ آگے بتائیں گے، مطلب کس طرح کا جوتا ہونا چاہیے۔ وہ مطلب خف جو ہے وہ عام، میں کچھ جوتا بولوں تو عام جوتا مراد آپ نہیں لینا، بلکہ وہ ایک خاص پرانے زمانے کا جوتا ہوتا تھا، بہت پتلا ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں جو موٹے موٹے جوتے ہوتے ہیں ویسا نہیں تھا، وہ چمڑے کا ہوتا تھا اور چپکا ہوا رہتا تھا، ایک دم پتلا سا رہتا تھا۔ تو انشاءاللہ اگر ملے گا تو میں فوٹو بھی بھیج دوں گا آپ لوگوں کے پاس۔ تو جیسے کہ ہم لوگ ابھی سفر پہ روانہ ہوئے تو گھر پہ ہی ہیں، تو وہ اگر خف پہن لیے، پھر جب وضو بنانے جائیں تو اس کو اتارنا پڑے گا نا۔ تو وہ سمجھ لو کہ جوتے کا بھی کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ موزے کا بھی کام وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے موزہ کیسا ہوتا ہے، ایک دم پہنو تو ایک دم چپکا ہوا رہتا ہے نا ہمارے چمڑے سے، ہے نا، ایک دم چپکا ہوا رہتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح وہ رہتا تھا۔ تو پرانے زمانے میں مطلب نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو وضو بنانے کے لیے خف کو نکالیں گے تو ٹائم لگے گا، دقت ہوگی۔ تو اس دقت کو، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے جلدی سے، مطلب جیسے سفر میں تو کیا ہے زیادہ ٹائم ہم لوگ نہیں دے پائیں گے نا، جیسے قافلہ ہوتا ہے، قافلہ روانہ ہونے لگے گا تو دقت ہو جائے گی نا، تو جلدی جلدی سب کر کے فارغ بھی ہونا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جوتا مطلب وہ خف نکال کے وضو کرنے، مطلب پیر دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اوپر سے ہے نا اگر ہم پانی اپنا ہاتھ میں لے کے اور مطلب ہاتھ گیلا کر کے اگر ہم مسح کر لیں گے نا تو وہ کافی ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ مسح کا مطلب ایسے پوچھ لیتے تھے تو وہ کافی ہو جاتا تھا۔ تو ایسا ہے، وہ مسائل تھے، تو اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں بہت ریئر کیس ہے، مطلب بہت کم پایا جاتا ہے، مگر پڑھ لینا چاہیے ہم کو، کیونکہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہمارے اسلام میں اور شریعت نے کیا کیا حکم دیا ہے، اس کے بارے میں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو چلو پڑھتے ہیں۔ المسح علی الخفین۔ خف کا تثنیہ ہے خفانی، اور یہاں پہ مجرور ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، خفین ہو گیا، مطلب دونوں خف، ایک خف تو پہنے گا نہیں کیونکہ دو پیر ہیں، تو خفین مطلب خفانی سے خفین ہوا، ٹھیک ہے، جر کی وجہ سے۔ تو دونوں خف سے مسح کرنے کے مسائل، ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلے آیت میں ہی جو ہے آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ مسائل جو ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شریعت جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ
کیا بولتے آسانی کرنا چاہتی ہے، نہ کہ مشکل، ہے نا. مشکل کام کوئی بھی شریعت جو ہے وہ مسلمانوں پہ تھوپنا نہیں چاہتی. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے بکم تم سے الیسرا آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، عسر کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی کٹھنائی کا ارادہ نہیں رکھتا. یرید اللہ بکم الیسرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیچ میں ناشتہ کرنے چلے گیا تھا میں اسٹاپ کر کے. تو یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جو ہے وہ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، پریشانی نہیں چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے نا آسانی چاہتا ہے، ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے نا. تو اس لیے جو ہے خف پہ مسح کرنے کی اجازت مل جاتی ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسح علی الخفین. اب یہاں پہ جو ہے نا اس حدیث پاک میں جو ہے آپ لوگ کو یہ بتایا جائے گا کہ مسافر جو ہوتا ہے اس کے لیے خف پہ کتنے دن تک مسح کرنا جائز ہے، اور جو سفر میں نہیں نارمل مطلب رہتے ہیں کہیں پہ، تو ان کے لیے کتنا دن تک جو ہے خف نکالے بغیر اس کے اوپر صرف مسح کر لینا کافی ہوگا وضو کے وقت. ٹھیک ہے. تو بتا رہے المسح علی الخفین، خف پہ مسح کرنا کر سکتے ہیں، کرنا جو ہے جائز ہے مسافر کے لیے. کتنا؟ ثلاثۃ ایام و لیالیھا، 3 دن اور 3 رات، 3 دن اور پوری راتیں، ہے نا، جو ہے خف پہ مسح کر سکتے ہیں. مثلاً اگر میں کسی سفر پہ روانہ ہوتا ہوں، اور سفر پہ جب روانہ ہونے لگا تو میں نے جو ہے خف پہنا، تو خف جو ہے نا وہ کس حالت میں پہننا ہے اس کے بارے میں آگے بتایا جائے گا. یعنی خف کے اندر خف جو ہے نارمل خف نہیں ہونا چاہیے، اور بھی بہت سارے شروط بتائیں گے اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ خف جو ہوتا ہے نا وہ ہم لوگ اس وقت خف پہ مسح کر سکتے ہیں جب ہے نا وضو بناتے وقت ہم کیا کرنا ہے خف پہنتے وقت ہے نا پہلے وضو بنانا ہے، پھر اس کے بعد پیر بھی دھونا ہے. پھر پیر دھونے کے بعد جب وہ خف پہنیں گے، پھر دوبارہ جب تم سفر پہ روانہ ہو گئے، پھر جب تم کو وضو بنانا رہے گا تو اس وقت تم کو خف نکالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خف پہ تم جو ہے ایسے ہاتھ پھیر لو گے تو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یہ اجازت ہے، مطلب وہ بغیر خف نکالے اوپر سے صرف مسح کر لے گا تو کافی ہو جائے گا. اور جو نارمل آدمی رہتا ہے، مطلب سفر پہ نہیں ہوتا ہے، مقیم جس کو بولتے ہیں، تو اس کے لیے صرف 1 دن اور 1 رات اگر خف پہنا ہے اور جو ہے 1 دن 1 رات بغیر اس کو نکالے، وہ جو اوپر سے صرف مسح کر لے گا تو کافی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے دن جیسے ہی آئے گا تو اس کو خف جو ہے نکالنا پڑے گا. 1 دن اور 1 رات مطلب 24 گھنٹہ تک وہ جو ہے خف کو نکالے بغیر اس کے اوپر صرف مسح کر سکتا ہے وضو بناتے وقت. اوکے. لیکن جیسے ہی دوسرا دن شروع ہوگا، 24 گھنٹہ ختم ہوگا، تو پھر اس کے بعد جب وہ وضو بنائے گا تو وہ خف کو کیا کرے گا، نکالے گا، پھر اس کے بعد پھر وضو بنائے گا، پھر اس کے بعد پھر پہن لے گا، پھر 24 گھنٹہ اس کے لیے آرام سے وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے وضو بناتے وقت. اوکے. بار بار مطلب نکالنے کی ضرورت نہ پڑے خف، اس لیے خف کے اوپر صرف مسح کر لینا کافی ہوگا. اوکے. پھر اجاز الشرع المسح، شریعت نے جو ہے مسح کی اجازت دی علی الخفین، خفین پر عوضاً بدلے میں ان غسل الرجلین، جیسے وضو میں ہم کو آخری جو فرض جو ہے وہ کیا ہے کہ دونوں پیروں کو دھونا ہے نا. تو خف پہ مسح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیروں کو مطلب دھونے کی بجائے کیا کرنا ہے، خف جو پہنے ہیں نا اوپر سے مسح کر لینا. مطلب خف نکال کے دھونے کے بجائے جو ہے اوپر سے ہی مسح کر لیے خف پہ، تو سمجھ لو کہ وہ پیر دھونے کے قائم مقام ہو گئے، مطلب پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے فی الوضوء میں. کیوں ایسا؟ تیسیراً علی الناس، لوگوں پر آسانی کرتے ہوئے.
لوگوں کو تکلیف میں نہیں ڈالتے ہوئے اگر بار بار خف نکال کر اگر پیر دھونا پڑے گا تو مشکل ہو جاتا ہے نا. ابھی وضو بنانا بھی ظہر میں، فجر میں وضو بنائے، پھر ظہر میں وضو بنائے تو یہ لمبا ہو گیا. پھر ظہر سے عصر میں وضو بنائے تو یہ بھی لمبا، لیکن عصر اور مغرب میں کتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے نا. تو ابھی بار بار جو ہے خف نکالنے کی ضرورت اگر پڑے تو مشکل ہو جائے گا. اس لیے لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ خف پہ صرف مسح کر لیں، پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا خف پہ مسح کرنے کا مطلب کیا ہے، اور جو کچھ ابھی میں نے پڑھا ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کسی کو کوئی شک باقی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.